السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہمارا پارہ نمبر 9 شروع ہوگا۔ اللہ کے پاک نام سے ہم اپنی محفل کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم جو کچھ بھی اس محفل میں پڑھیں، اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا دیں۔ سب سے پہلے ہم تلاوت سن لیتے ہیں۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ بسم الله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے پاک نام سے ہم اپنی محفل کا آغاز کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث کے مطابق ہے کہ جو ایسے راستے پر چلتا ہے جس سے علم حاصل کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے آسان کر دیتا ہے، اور وہ جنت کا راستہ مشقتوں سے بھرا ہوا ہے لیکن منزل بہت اچھی ہے۔ ایسی محفلیں جس میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو، ان تک پہنچنے کے لیے جو مشقت ہے، اس پر آخرت میں اللہ تعالیٰ نے بہت اجر عظیم، اور دنیا میں ان مجالس سے سکینت اور اطمینان پاتے ہیں، اور اللہ کے پاک فرشتے جو اس محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور اس محفل میں سکینت نازل ہوتی ہے اور اطمینان قلب جو ہے نازل ہوتا ہے۔ ایسی محفلیں جن میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ آسمان پر زمین پہ جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، کتاب پڑھی جاتی ہے اور پڑھائی جاتی ہے، آسمان پر وہ کمکموں کی طرح چمکتے ہوئے گھر نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اللہ کی بارگاہ میں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس محفل کو اس درجے میں قبول فرما کر ہم سب جو یہاں بیٹھے ہیں ہم سب کی مغفرت فرمائیں۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور ہم اپنی آج کی آیات کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ قرآن مجید کی سورہ یونس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت ہے، یہ وہ چیز ہے جو دلوں کی امراض کی شفا ہے، جو اسے قبول کر لیں ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی، اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے، یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ یعنی قرآن پر خوشی سے وقت لگانا چاہیے، یہ سوچتے ہو کہ ہم بہترین چیز سمیٹ رہے ہیں۔ اور یہ کتاب آئی بھی اسی لیے ہے کہ یہ بابرکت کتاب کتاب انزلناہ الیک مبارکم لیدبروا آیاتہ ولیتذکروا اولو الالباب۔ اور ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل کی کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اس قرآن میں پر غور و فکر کرنا ہے اور عملی نقطے نکالیں تاکہ ہمارے اخلاق، رویے اور معاملہ تبدیل ہو۔ ابن رجب کہتے ہیں کہ نفلی اعمال میں سے عظیم عمل جس کے ذریعے انسان اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے وہ قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنا ہے اور اس کو غور و فکر، تدبر اور خوب سمجھ کر سننا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے آیات رکھی تھی سورہ یونس کی، 57 اور 58 آیت تھی، اور آگے پھر یہ کہ کتاب انزلناہ سورہ صاد کی آیت نمبر 29 تھی، اور ایک حدیث آپ کے سامنے رکھی جس کے معنی تھے کہ غور، فکر، تدبر اور خوب سمجھنا۔ یعنی کہ جس وقت ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اس وقت ہمیں اس کے اوپر جو ہے پوری توجہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں۔ اور پھر پہلے اس میں نے آپ کو بارے میں جب سٹارٹ کیا تھا تبھی بتایا تھا کہ جب ہم اللہ کے کلام کو پڑھتے جاتے ہیں تو اللہ کا قرب حاصل کرتے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے باتیں ہم کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے احکامات نازل کیے ہیں اور ہم اس میں سے کچھ چیزیں نکال لیتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں اور باقی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں۔ سب سے اہم چیز کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے مبعوث کیا گیا تھا اعلیٰ اخلاق پر، تو ہمارے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہونے چاہیے۔ ہمارے اعمال اور اخلاق جو ہیں وہی ہمارے اندر جو ہے عبادات میں اخلاص پیدا کریں گے۔ تو اللہ کے قرب کا ذریعہ جتنا ہم قرآن کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے ہم قریب تر ہوتے جائیں گے۔ اس دعا کے ساتھ ہم اپنا پارے کا آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 88 ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، اس کی قوم کے سرداروں نے جو اپنی بڑائی کے گمنڈ میں مبتلا تھے اس سے کہا کہ اے شعیب، ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، ورنہ تم لوگوں کو ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا۔ شعیب نے جواب دیا کیا زبردستی ہمیں پھیرا جائے گا، خواہ ہم راضی ہوں نہ ہوں، ہم اللہ پر جھوٹ گھڑنے والے ہوں گے اگر تمہاری ملت میں پلٹ آئیں، جبکہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے، ہمارے لیے تو اس کی طرف پلٹنا کسی طرح ممکن نہیں، اللہ یہ کہ خدا ہمارا رب ہی ایسا چاہے۔ پھر آگے وسع ربنا، ہمارے رب کا علم کل شیء علما، ہر چیز پر حاوی ہے، اللہ توکلنا، اور اسی پر ہم نے اعتماد کر لیا، ربنا افتح بیننا، اے ہمارے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ہر نبی کی اگر ہم دیکھا جائے تو ہر نبی جو ہے اس کی قوم نے اس کی مخالفت کی، اور خاص طور پہ جو خوشحال طبقے کے لوگ تھے انہوں نے خوب جو ہے ڈٹ کر کی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ وہ خود کو بہت بڑا سمجھتے تھے، اور یہ کہ نبوت، اور پھر دوسرا یہ کہتے تھے کہ بھئی کیونکہ جب بھی کوئی نبی اپنی قوم میں دعوت دیتا تھا تو اس قوم کے جو غریب لوگ ہوتے تھے وہ اکثر اس کے ساتھ جو ہیں ایمان لے آتے تھے۔ یہ اللہ کی سنت ہے،
اللہ کی طرف سے جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتے ہیں وہ سنتے ہیں، اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مال دیا ہوا تھا یا دیا ہوا ہے وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں اور وہ اس کے اوپر تکبر کرتے ہیں۔ اسی طرح قریش مکہ کو یہ آیات سنائی جا رہی ہیں اور اب تک اور رہتی دنیا قیامت تک، کہ قریش مکہ بھی یہی کہتے تھے کہ آخر کیا ضرورت تھی، مکہ میں اتنے بڑے بڑے سردار اور امیر تھے، ان کے اوپر یہ نبوت کیوں نہ آئی، کیا اسی شخص پہ آنی تھی؟ اور اس کے ساتھ جو لوگ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہایت کمزور لوگ تھے جو ایمان لے کے آئے تھے، لیکن ایمان کی حرارت نے انہیں بہت زیادہ مضبوط کر دیا ہوا تھا۔ تو یہاں پہ بھی یہی بات ہوئی کہ وہ خود کو بڑا سمجھتے تھے۔ جب انسان اپنے آپ کو کسی دوسرے سے بہتر سمجھتا ہے تو اللہ کی نظر میں وہ کیا کرتا ہے؟ تکبر کرتا ہے، اور ان اللہ لا یحب المتکبرین، کہ بے شک اللہ رب العالمین تکبر کرنے والوں کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ اور پھر وہ بلا وجہ جھگڑا اور بحث کرتے رہتے تھے، اور یہ لوگ تو وہ تھے جو نبیوں تک کو دھمکیاں دیتے تھے۔ اور تکبر کرنے والے لوگوں کا طریقہ کار ایک ہی جیسا ہوتا ہے، وہ بلا وجہ بحث کرتے ہیں، اگر اس پر بے بس ہو جاتے ہیں تو پھر دھمکیوں پر اتر آتے ہیں۔ یہاں وہ دھمکیاں دے رہے کہ ہم تمہیں اپنی قوم اور ملک سے نکال باہر کریں گے، ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے۔ تو اگر ہم دیکھیں اس میں دو اہم حقیقتیں بیان ہوئی ہیں کہ انسان دیکھتا ہے ایمان اور کفر کی طرف الٹ سکتا ہے، ایمان سے کفر کی طرف الٹ سکتا ہے۔ یہاں پہ بھی یہی چیز فرمائی گئی کہ بستی سے نکال چھوڑیں گے۔ اس پر حضرت شعیب نے فرمایا کہ اللہ کنہ کارہین، یعنی کیا تم اپنی ملت پر لوٹنے پر ہماری خواہش اور ارادے پر ہمیں مجبور کرو گے؟ حضرت شعیب کے اس ارادے سے، اس ارشاد سے یہ بات صاف نمایاں ہے کہ انہوں نے وطن سے نکالے جانے کی دھمکی کو قطعی طور پر نظر انداز کر دیا اور ان کی دوسری دھمکی کا نوٹس لیا، اس کا جواب بڑے واضح طور پر انہوں نے دے دیا۔ پھر آگے فرماتے ہیں بلکہ کہا کہ اگر اللہ چاہے تو ایسا میں کروں گا، اس لیے کہ مومن جو اللہ تعالیٰ کی سلطانی اور بادشاہی کا اور اپنی بندگی اور تابعیت کا ٹھیک ٹھیک ادراک رکھتا ہے، کبھی اپنے بل بوتے پر دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں فلاں بات کر کے رہوں گا یا فلاں حرکت ہرگز نہ کروں گا، بلکہ وہ جب بھی کہے گا تو یوں کہے گا کہ میرا ارادہ ایسا کرنے کا یا نہ کرنے کا ہے، لیکن میرے اس ارادے کا پورا ہونا میرے رب کی مشیت پر موقوف ہے، وہ توفیق بخشے گا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا ورنہ ناکام ہو جاؤں گا۔ پھر آگے فرماتے ہیں 89 آیت کے بعد، آیت نمبر 90 میں، کہ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر چکے تھے آپس میں کہا اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو قبول کر لی تو برباد ہو جاؤ گے۔ اس اگر چھوٹے سے فکرے پر ٹھہر کر ذرا سا دیکھا جائے تو مدین کے سردار اور لیڈر دراصل یہ کہہ رہے تھے کہ اس بات کا اپنی قوم کو بھی یقین دلا رہے تھے کہ شعیب جس ایمانداری اور راست بازی کی دعوت دے رہا ہے اور اخلاق و دیانت کے جس مستقل اصولوں کی پابندی کرانا چاہتا ہے، اگر ان کو مان بھی لیا جائے تو ہم تباہ ہو جائیں گے، ہماری تجارت کیسے چل سکتی ہے، یعنی وہی دنیاوی معاملات۔ اگر ہم بالکل ہی سچائی کے پابند ہو جائیں اور کھرے کھرے سودے کرنے لگے اور ہم دنیا کے دو سب سے بڑے تجارتی شاہراہوں کے چوراہے پر بستے ہیں، مصر اور عراق کی عظیم الشان سلطنتوں کی سرحد پر آباد ہیں، اگر ہم قافلوں کو چھیڑنا بند کریں گے اور بے ضرر پرامن لوگ ہی بن کر رہیں گے تو معاشی اور سیاسی فائدے ہمیں اپنی موجودہ جغرافیائی پوزیشن سے حاصل جو ہو رہے ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے، اور آس پاس کی قوموں پر ہماری جو دھاک بیٹھی وہ باقی نہ رہے گی۔ یہ بات صرف قوم شعیب کے سرداروں ہی تک محدود نہیں ہے، ہر زمانے میں بگڑے ہوئے لوگوں نے حق اور راستی اور دیانت کی روش میں ایسے ہی خطرات محسوس کیے۔ ہر دور کے مفسدین کا یہی خیال رہا کہ تجارت اور سیاست اور دوسرے دنیاوی معاملات جھوٹ اور بے ایمانی اور بد اخلاقی کے بغیر نہیں چل سکتے۔ ہر جگہ دعوت حق کے مقابلے میں جو زبردست عذرات پیش کیے گئے، ان میں سے ایک یہ بھی رہا کہ اگر دنیا کی چلتی ہوئی راہوں سے ہٹ کر اس دعوت کی پیروی کی جائے گی تو قوم تباہ ہو جائے گی۔ اور اسے ہم آج اپنے اوپر بھی اگر طاری کر کے دیکھ لیں تھوڑا سا، کہ ہم بھی مغربی قوموں کی تقلید میں ہم بالکل تباہی کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ 1400 سال پہلے جو دعوت
جن لوگوں کو دی جا رہی تھی، جتنے نبی جتنی قوموں میں بھی آئے، اور پھر آخر میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس معاشرے میں توحید کا پیغام لے کر اٹھے تو اس وقت اس معاشرے کے اندر کتنا گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا جہالت کا، کہ ہر وہ برائی اس قوم میں موجود تھی اس وقت، جس کو ختم کرنے کے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور پھر ان کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی گئی کہ اس قوم کی اس قوم کی اصلاح اور پوری دنیا اور رہتی دنیا تک کے لیے جو ہے اصلاح بھیجے۔ اور اسلام جو ہے وہ لیٹسٹ ماڈرن دین ہے جو سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور اس میں ہمیں ہر طرح کی احکامات ملتے ہیں، ہر طرح کے احکامات، اپنے گھر میں، اپنے گھر کے باہر، محلے کے، شہر کے، اور پھر ملک کے، اور پھر ملکوں کے، اور پوری دنیا کے احکامات جو ہیں اس میں شامل ہے کہ ہمیں کس طریقے سے دوسروں کے ساتھ تعلقات رکھنے چاہیے، ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے، اور ہمارے اسلاف نے وہ سارا کچھ ہمیں کر کے دکھایا۔ اور وہی کہ اب جی دنیا بدل گئی ہے، سائنس بہت ترقی کر چکی ہے، یہ ساری چیزیں اگر ہم دیکھیں تو قرآن میں یہ تمام چیزیں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کھول کھول کر بیان کر دی۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے اور بد نصیبی کہ ہم اسے کھول کر اس طریقے سے پڑھتے نہیں۔ قرآن ہم جس مقصد کے لیے کھولیں گے اللہ تعالیٰ اسی مقصد کو ہم پہ واضح کر دیں گے۔ اور یہاں پہ بھی یہی چیز جو ہے کہی جا رہی ہے کہ برباد ہو جاؤ گے، یعنی کہ اگر تم قرآن پہ چلو گے، اگر تم اس نبی کی دعوت پر مان لو گے اور یقین لے آؤ گے تو تم تباہ ہو جاؤ گے۔ اور اب بھی اگر دیکھا جائے استغفر اللہ تو یہی کہتے ہیں لوگ بھائی اسلام پہ چلیں گے، نقاب باندھ لیں گے اور ہم جو ہے ترقی کیسے کریں گے؟ نقاب ترقی کی راہ میں عورتوں کے لیے ہرگز رکاوٹ نہیں ہے، اور جتنا درجہ اسلام نے عورت کو دیا ہے اتنا کسی بھی مذہب میں عورتوں کو نہیں ملا۔ ہر چیز کی اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے اوپر جو ہے ہر حقوق اللہ نے عورت کو دیا۔ عورت چاہے تو کام کرے، عورت چاہے تو گھر میں بیٹھ کے رانی بن کے رہ سکتی ہے۔ کسی بھی عورت کے لیے کوئی لازم نہیں کر دیا اللہ تعالیٰ نے، قرآن میں یہ نہیں لکھ دیا کہ وہ رزق کمائے گی تو اس کا گھر چلے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور کر بھی سکتی ہے، جیسے تجارت کی، صحابیات نے بھی تجارت کی، اور آپ گھر میں بیٹھ کے بھی تجارت کر سکتے ہیں۔ اور اب تو یہ حال ہے کہ ہماری خواتین جو ہیں وہ گھروں سے باہر نکل کے ہی کام کرنے کو فخر سمجھتی ہیں، حالانکہ ان کی گودوں میں ایک قوم نے پلنا ہے۔ جو بچے ہوتے ہیں وہ مستقبل ہوتے ہیں کسی بھی قوم کا، اور مسلمانوں کا مستقبل جو ہے ان بچوں سے، جو ہمارے بچے، ان سے ہمارا مستقبل، ہمارے دین کا مستقبل جڑا ہوا ہے۔ آج اگر ہم ان کو بے سر و سامانی کے عالم میں چھوڑ کے، اس معاشرے کے حوالے کر کے ہم گھروں سے کام کرنے کے لیے نکل جائیں گے، اور شوہر کی تو مجبوری، اس نے تو کام کرنا ہی کرنا کیونکہ اللہ نے اس کے اوپر یہ ذمہ داری ڈال دی، تو پھر جو بچے ہیں ان کی ٹیک کیئر کرنے کے لیے کیا ہم انہیں ڈے کیئر میں چھوڑیں گے؟ ایسے لوگوں کے پاس چھوڑیں گے جن کے پاس دین کا کوئی علم نہیں ہے؟ وہ ہمارے بچوں کو کون سی سٹوریاں سنائیں گے اور کون سی چیزیں بتائیں گے اور کون سے واقعات سکھائیں گے جس سے ہمارے بچے دین کے اوپر چلیں گے؟ مگر ہوا یہ کہ ایک دہلا دینے والی آفت نے ان کو آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ تو پھر یہی ہوتا ہے کہ ہم سب شب و روز یہاں پہ بھی، اور یہاں تک کہ ہم مسلمان ملکوں میں بھی جہاں جہاں ہم جاتے ہیں، یا ہمارا اپنا ملک جو پاکستان ہے، آپ دیکھ لیں کہ جنہوں نے اس چیز کو استغفر اللہ، اس اسلام کے اوپر نہیں چلے، اس دین کے اوپر نہیں چلے، تو وہ کتنے نقصان انہوں نے اٹھائے اور اٹھا رہے ہیں، کہ اولاد کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ دین کی بنیادی چیزیں کیا ہیں، ہمارا دین کس چیز کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو انسان کے اخلاق ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا، سب سے پہلے یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے اوپر یقین لانا۔ اپنی اولاد کو ہمیں سب سے پہلے اللہ کا یقین سکھانا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ رب العالمین سے ہوتا ہے، وہی ہمیں روزی دیتا۔ ہم دن رات محنت کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں نا کہ کوئی شخص جو ہے مشقت میں پڑ جائے اور اسے یاد ہی نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ ذہن دے دیتے کہ وہ صبح اٹھتے ہی روزی کمانے کے چکر میں پڑ جائے، وہ اللہ کو یاد ہی نہ کرے، اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کے اوپر وہ شکر ہی نہ کرے۔ تو
ایسے پھر مشقت میں اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنی چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا دارہم جاسمین، گھروں میں اوندے کے اوندے پڑے رہ گئے، اور پھر انسان آخر میں جو ہوتا ہے یہی ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے کہ نہ ماں گھر میں، نہ باپ گھر میں، اور دادا دادی نانا نانی تو دنیا میں ہے نہیں، اور اگر ہیں بھی تو ان سے آج کل جو ہے سنگل فیملی سسٹم جو اتنا ڈیولپ کیا ہے، آپ یہاں کے معاشرے میں دیکھیں، یہاں کے معاشرے میں بھی یہی ہے، اور ہمارے اب معاشرے میں یہ چیزیں ڈیولپ ہو گئی ہیں کہ بزرگوں کے ساتھ رہنا جو ہے وہ توہین سمجھتے ہیں. ماں باپ کسی بات سے روکتے ہیں تو اسے اپنی انسلٹ سمجھتے ہیں کہ ہائے، ماں باپ کی زندگی کے تجربے ہوتے ہیں، 10 ملکوں میں ماں باپ پھر کے آئے ہوتے ہیں، وہ بھی دیکھتے ہیں شب و روز جو دنیا میں ہو رہا ہے. اسلام کے اوپر چلنا آپ کا سب سے زیادہ اہم ہے کہ آپ اپنی آخرت کو، اپنی عاقبت کو بچانا چاہتے ہیں، اپنی ذریت کو بچانا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہم جو قرآن میں قوموں کے قصے پڑھ رہے ہیں وہ اسی لیے ہم پڑھ رہے ہیں، اسی لیے اس کو سنایا جا رہا ہے کہ جو ان کے اوپر چلے وہ دنیا میں کامیاب ہو گئے، اور جو اس کی تعلیمات پر جنہوں نے نہ تو آپ کو کوئی میڈیکل کرنے سے روک رہا ہے، نہ آپ کو کوئی ٹیچر بننے سے روک رہا، کسی چیز سے نہیں روک رہا. دین کا علم اور دنیا کا علم حاصل کرنا ضروری، انسان کو اپنی پہچان ہوتی ہے، اندر کی پہچان ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی اولاد کی تربیت سے غافل ہو جائیں، آپ کو یہ اندازہ ہی نہ ہو کہ ہمارے بچے کس رخ پہ جا رہے ہیں. تو ہمیں سب سے پہلے جو ہے اپنے گھر کے اندر رہ کے اس قرآن کو کی آیات جو ہم پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، ہمیں اس کے مطابق اپنا تجزیہ کرنا چاہیے کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے کہ جو کہتے ہیں کہ اگر ہم نے سنا تو ہمیں اس پہ عمل کرنا پڑے گا. آگے اللہ فرماتے ہیں الذین کذبوا شعیبا، جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا، وہ ایسے ہیں کہ گویا کبھی اپنے گھروں میں بسے نہ تھے. شعیب کے جھٹلانے والے آخر کار کیا ہوا؟ برباد ہو کر رہے. مدین کی یہ تباہی جو ہے دور دراز سے، یعنی آس پاس کی قوموں میں جو ہے مثال کے طور پر یہ، چنانچہ زبور اور داؤد میں ایک جگہ آتا ہے کہ اے خدا، فلاں فلاں قوموں نے تیرے خلاف عہد باندھ لیا ہے، لہٰذا تو ان کے ساتھ وہی کر جو تو نے مدین والوں کے ساتھ کیا ہے. ایک جگہ بنی اسرائیل کو تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ آشور والوں سے نہ ڈرو، اگرچہ وہ تمہارے لیے مصریوں کی طرح ظالم بنے جا رہے ہیں، لیکن کچھ دیر نہ گزرے گی کہ رب الفوج ان سب پر ایسا کوڑا برسائے گا کہ ان کا بھی وہی حشر ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس تباہی کے گڑھوں سے بچا لے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ، آیت نمبر 98 میں فرمایا وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي. شعیب یہ کہہ کر ان کی بستیوں سے نکل گئے کہ اے برادران قوم، میں نے اپنے رب کے پیغامات تم تک پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، اور اب میں اس قوم پر کیسے افسوس کروں جو حق کو قبول کرنے سے انکار کر رہی ہے. یہاں پر یہ قصے جتنے بھی بیان کیے گئے ان سب میں کیا ہے؟ ہر قصہ اس معاملے پر پوری کا پورا اتر رہا ہے جو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے درمیان پیش آ رہا تھا کہ ہر قصے میں ایک فریق نبی ہے جس کی تعلیم، جس کی دعوت اور جس کی نصیحت اور خیر خواہی اور جس کی ساری باتیں بالکل ویسی رہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں، اور دوسرا فریق حق سے منہ موڑنے والی قوم ہے جس کے اعتقادی گمراہیاں اور جس کے اخلاقی خرابیاں، جس کی جاہلانہ ہٹ دھرمیاں، جس کے سرداروں کا تکبر، جس کے منکروں کا اپنی ضلالت پر اصرار، غرض سب کچھ وہی ہے جو قریش میں اس وقت پایا جاتا تھا. پھر ہر قصے میں منکر قوم کا جو انجام پیش کیا گیا، اس سے دراصل قریش کو کیا تھا؟ عبرت دلانا مقصد تھا کہ اگر تم نے بھی اللہ کے بھیجے پیغمبر کی بات نہ مانی اور اصلاح حال کا جو موقع تمہیں دیے جا رہے اسے اندھی ضد میں مبتلا ہو کر کھو دیا، تو آخرکار تمہیں بھی اس تباہی اور بربادی سے دوچار ہونا پڑے گا جو ہمیشہ سے گمراہی اور فساد پر اصرار کرنے والی قوموں کے حصے میں آتی رہی. اللہ تعالیٰ اپنی حجت جو ہے قرآن کی شکل میں دے کے پوری کر چکے ہیں. اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس پر عمل کیا، ان کے صحابہ اکرام نے عمل کیا، اور انہوں نے اس کے اوپر بہت مشقت اٹھائی. یہ راستہ بے شک اتنا آسان نہیں ہے. قرآن بار بار کہتا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائیں گے،
لیکن پھر اللہ تعالیٰ کے انعامات بھی اسی صورت میں ملتے ہیں، کیونکہ اللہ کی کوئی بھی چیز اتنی آسانی سے ملنے والی نہیں ہے کہ ہم نے کہا کہ لا الہ الا اللہ پڑھا اور ہم دین کی گروہ میں شامل ہو گئے، رائٹ اوے اسی وقت مؤذن کی اذان آ جاتی ہے، آپ کو نماز کے لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے، گرمی ہو سردی ہو مشقت ہو کوئی بھی حال ہو اس کے لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے، آمنا صدقنا کہنا پڑتا ہے، اور جو باتیں ہم پڑھتے ہیں ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا پڑتا ہے۔ جس بھی معاشرے میں ہم رہتے ہوں ہمیں اپنے کردار اور اخلاق سے دین کو غالب کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آگے فرمایا شعیب یہ کیا کر ان کی بستیوں سے نکلے کہ اے برادران قوم میں نے اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہی کا حق بھی ادا کر دیا، اب میں اس قوم پر کیسے افسوس کروں جو قبول حق سے انکار کرتی ہے۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، کبھی ایسا نہیں ہو کہ ہم نے کسی بستی میں نبی بھیجا اور اس بستی کے لوگوں کو پہلے تنگی اور سختی میں مبتلا نہ کیا ہو، یہاں تک کہ شاید وہ عاجزی، اس خیال سے کہ شاید وہ عاجزی پر اتر آئیں۔ 94 آیت ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے قوموں اور بستیوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے ہلاک کرتے ہیں تو اس طرح سزا نہیں دیتے، بلکہ ان کو خوشحالی اور بدحالی دونوں، یعنی پہلے خوشحالی میں اللہ تعالیٰ جو ہیں انہیں مبتلا کرتے ہیں، ہر نعمت سے نوازتے ہیں، اور تکلیف میں تو انسان سمجھتا ہے کہ میرے اوپر کوئی امتحان اور آزمائش ہے، تو اللہ کی کوئی ناراضگی ہے اس وجہ سے میرے حالات نہیں بدلے، لیکن جب خوشحالی آتی ہے اور نعمتیں بہت زیادہ ملتی ہیں تو کیا ہوتا ہے، انسان سب کچھ بھول جاتا ہے اور اس کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے، لہٰذا وہ گناہ پر پھر گناہ کیے چلا جاتا ہے، اور کیا ہوتا ہے پھر انسان اللہ کی نافرمانیوں کی طرف چل پڑتا ہے اور توبہ استغفار بھی نہیں کرتا۔ اس لیے ایمان اور تقوی کی زندگی جس طرح آخرت کی ضامن ہے، اور جو نعمتیں اللہ رب العالمین نے ہمیں دی ہیں ہمیں ان کا کیا کرنا چاہیے کہ ہر وقت شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ حدیث ہے کہ بے شک اللہ راضی ہوتا ہے انسان جب کھاتا ہے اور شکر ادا کرتا ہے، تو اللہ سے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے ہر وقت، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک و تحول عافیتک و فجاۃ نقمتک و جمیع سخطک، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں اس کی زوال سے میں اللہ عافیت پناہ مانگتی ہوں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر ہم نے آگے فرمایا 95 آیت میں ثم بدلنا مکان سیئات الحسنۃ حتی عفوا وقالوا قد مس، اور پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے کہ ہماری اصلاح پر بھی بہت اچھے برے دن آتے ہی رہے، آخر کار ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ یعنی ان کو بھی جب بھی کسی قوم میں کوئی نبی بھیجا گیا تو پہلے خارجی ماحول کو قبول دعوت کے لیے نہایت سازگار بنایا، یعنی ان کو مصائب اور آفات میں مبتلا کیا، جیسے کہ پچھلی آیت میں بھی ہے، تجارتی خسارے، جنگی شکست یا اس طرح کی تکلیفیں ان پر ڈالی گئیں تاکہ ان کا دل نرم پڑے اور ان کی شیخی اور تکبر سے اکڑی ہوئی گردنیں ڈھیلی ہو جائیں، ان کا غرور، طاقت اور نشہ دولت ٹوٹ جائے اور اپنے ذرائع اور وسائل اور اپنی قوتوں کا اعتماد جو ہے ان کا شکست ہو جائے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی نعمت دیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری اپنی کسی صلاحیت کی وجہ سے، ہمیں یہاں پہ اس آیت میں یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہمیں نعمتیں دیتے ہیں وہ اللہ کے فضل سے ہمیں ملتی ہیں، ہماری محنت ہوتی ہے اس میں شامل حال، لیکن اللہ اگر چاہے تو ہماری وہ محنت ساری ضائع بھی ہو سکتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ہمارے اسلاف پر بھی اچھے اور برے دن آتے رہے ہیں، اور مقصد یہی کہ اللہ کے آگے وہ عاجزی سے جھک جائیں، لیکن وہ پھر اور اکڑ جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان سے اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے تو جھٹلا دیا، لہٰذا ہم نے انہیں بڑی سخت کمائی سے جو ہے حساب میں انہیں پکڑ لیا۔ یہاں پر بتایا گیا کہ نعمتیں کیسے جو ہیں وہ برقرار رہتی ہیں، اگر ہر نعمت کے ملنے پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر ہم
شکر ادا نہیں کریں گے تو نعمتوں میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو ہمیں نعمتیں دیتے ہیں وہ بے شک اپنے فضل اور رحمت سے دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہم اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتے ہیں، اور پھر ہمیں جب مل جاتے ہیں تو ہمیں اس پر اکڑنا نہیں چاہیے۔ کوئی بھی شخص جو ہے دنیا میں جیسا بھی ہے، اللہ نے اسے جو صلاحیتیں اور قابلیتیں دی ہیں وہ اللہ کے فضل سے ان کو بروئے کار لا کر جب استعمال کرتا ہے تو اس پہ اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آیت نمبر 97 میں کہ کبھی اچانک پھر کیا بستی کے لوگ اب اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ ہماری گرفت کبھی ان پر اچانک رات کے وقت نہ آ جائے گی جبکہ وہ سوتے پڑے ہوں گے، یا انہیں اطمینان ہو گیا کہ ہمارے مضبوط ہاتھ کبھی یکا یک ان پر دن کے وقت نہ پڑے گا جبکہ وہ کھیل رہے ہوں، یعنی کہ وہ اپنی خوش اس میں مصروف ہوں۔ یہ لوگ اللہ کی چال سے بے خوف ہیں، حالانکہ اللہ کی چال تو وہی قوم بے خوف ہوتی جو تباہ ہونے والی ہو۔ یعنی کہ اس میں ایک لفظ استعمال کیا گیا مکرہ، افامین مکر اللہ، مکرہ جس کے معنی عربی زبان میں خفیہ تدابیر کے ہیں، یعنی کسی شخص کے خلاف ایسی چال چلنا کہ جب تک اس پر فیصلہ کن ضرب نہ پڑ جائے اس وقت تک اسے خبر نہ ہو اس کی شامت آنے والی ہے، بلکہ ظاہری حالات دیکھتے وہ یہی سمجھتا ہے کہ سب کچھ اچھا ہے، اور وہی قوم بے وقوف ہوتی ہے۔ اللہ کا یہ طریقہ عذاب ہے۔ پھر آگے، اور کیا ان لوگوں کو سابق اہل زمین کے بعد زمین کے وارث ہوتے ہیں، اس امر واقعہ نے کچھ سبق نہیں دیا انہیں، اگر ہم چاہیں تو ان کے قصوروں پر انہیں پکڑ سکتے ہیں۔ یعنی ایک گرنے والی قوم کی جگہ جب دوسری قوم اٹھتی ہے، اس کے لیے اپنی پیش رو قوم کے زوال میں کافی رہنمائی موجود ہوتی ہے، اور اگر وہ عقل سے کام لے تو سمجھ سکتے ہیں کہ کچھ مدت پہلے جو لوگ اس جگہ داد عیش دے رہے تھے اور جن کی عظمت کا جھنڈا یہاں لہرا رہا تھا، انہیں فکر و عمل کی کن غلطیوں نے برباد کیا، اور یہ بھی محسوس کر سکتی کہ جس بالا اقتدار نے کل انہیں ان کی غلطیوں پر پکڑا تھا اور ان سے یہ جگہ خالی کری تھی، آج وہ کہیں چلا نہیں گیا، اور نہ اس سے کسی سے اس نے یہ اس کی طاقت چھین لی۔ اس کی جگہ موجودہ ساکنین اگر وہی غلطی کریں گے تو جو پہلے رہنے والے کر رہے تھے وہ ان سے بھی اس طرح جگہ خالی کیا نہ کرا سکے گا جس طرح اس نے ان سے پہلے کرائی تھی۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں علی قلوبہم فہم لا یسمعون، دلوں پر مہر لگاتے ہیں اور وہ کچھ سنتے نہیں، یعنی جب وہ اپنی تاریخ اور عبرتناک آثار کے مشاہدے سے سبق نہیں لیتے اور اپنے آپ کو خود بھلا دے رہے ہیں تو پھر اللہ کی طرف سے انہیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے اللہ تعالیٰ کا یہ قانون فطرت ہے کہ پھر وہ جو اپنی آنکھیں بند کرتا ہے اس کی بنائی تک آفتاب کی روشنی کی کوئی کرن ان تک نہیں پہنچ سکتی، اور وہ خود نہیں سننا چاہتے تو پھر کوئی انہیں سنا نہیں سکتا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے تلک القرى نقص علیک من انبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبینات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ پھر یہ قومیں جن کے قصے ہم تمہیں سنا رہے ہیں تمہارے سامنے مثال میں موجود ہیں، ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کو وہ ایک دفعہ جھٹلا چکے تھے پھر اسے وہ ماننے والے نہ تھے۔ دیکھو اس طرح ہم منکرین حق کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، ہم نے ان میں سے اکثر میں کوئی عہد نہ پایا بلکہ اکثر کو ہم نے فاسق ہی پایا، یعنی کہ کوئی عہد نہ پایا، یعنی کسی قسم کے عہد کا پاس بھی نہ پایا، اور نہ اس فطری عہد کا پاس جس میں پیدائشی طور پر انسان اللہ کا بندہ اور پرور ہونے کی حیثیت سے بندہ ہوا ہے، اور دوسرا نہ اس اجتماعی عہد کا پاس جس میں ہر فرد ہر انسان انسانی برادری کا ایک رکن ہونے کی حیثیت سے بندہ ہوا ہے، اور نہ اس ذاتی عہد کا پاس جو آدمی اپنی مصیبت اور پریشانی کے لمحوں میں کسی جذبہ خیر کے موقع پر اللہ سے بطور خود باندھا کرتا ہے۔ انہی تینوں عہدوں کے توڑنے کو یہاں فسق قرار دے دیا گیا۔ کیا کہا وَإِنَّ وَجَدْنَا اکثرہم لفاسقین، اور کوئی عہد نہ پایا، ان کو اکثر فاسق، اور فاسق کے معنی بھی یہاں پہ یہی ہے کہ عہد کو توڑنے والا۔ ثم بعثنا من بعدہ موسیٰ بآیاتنا، پھر ان قوموں کے بعد جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کی طرف بھیجا، یعنی جو کس سے اوپر ذہن نشین کرانا تھا، اور جو قوم اللہ کے پیغام پانے کے بعد اسے رد کرتی اس کے پھر ہلاک کیے بغیر چھوڑا نہیں جاتا۔ اس کے بعد اب موسیٰ فرعون اور بنی اسرائیل کا قصہ کئی رکوع تک یہ چلتا رہے گا۔
قریش مکہ کو اس قصے کے پیرائے میں یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ دعوت حق کی ابتدائی مرحلوں میں حق اور باطل کی قوتوں کا جو تناسب بظاہر نظر آتا ہے اسے دھوکہ نہ کھانا چاہیے۔ حق کی تو پوری تاریخ ہی اس بات پر گواہ ہے کہ وہ ایک فی قوم بلکہ ایک فی دنیا کی اقلیت سے شروع ہوتا ہے اور بغیر کسی سر و سامان کے اس باطل کے خلاف لڑائی چھیڑ دیتا ہے جس کی پشت پر بڑی بڑی قومیں اور سلطنتوں کی طاقت ہوتی، پھر بھی آخر کر وہی غالب آ کر رہتا ہے۔ یہاں یہی بتایا گیا کہ سچ جو ہے وہ ہمیشہ غالب ہی رہے گا۔ پھر ان قوموں کے بعد ذکر کیا آگے فرمائے مگر انہوں نے بھی ہماری نشانیوں کے ساتھ کیا کیا؟ ظلم کیا، یعنی ان کو نہ مانا اور انہیں جادوگری قرار دے کر ٹالنے کی کوشش کی، جس طرح کسی ایسے شاعر کو جو شعریت کا مکمل نمونہ ہو۔ ان کا مذاق اڑانا اس شعر کے ساتھ بلکہ نفس شاعری اور ذوق شاعری کے ساتھ بھی ظلم ہے۔ اسی طرح وہ نشانیاں جو خود من جانے بلّہ ہونے پر سرین گواہی دے رہی ہیں اور جن کے متعلق کوئی صاحب عقل آدمی یہ گمان تک نہ کر سکتا ہو کہ سحر کے زور سے بھی ایسی نشانیاں ظاہر ہو سکتی ہیں، بلکہ جن کے متعلق خود فن سحر کے ماہرین نے شہادت دے دی۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، بس دیکھو کہ ان مفسدوں کا انجام کیا ہوا۔ وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، موسیٰ نے کہا، آیت نمبر 104، موسیٰ نے کہا اے فرعون، لفظ فرعون کے معنی سورج کی دیوتا کی اولاد، یعنی کہ قدیم اہل مصر سورج کو ان کا مہا دیوتا یا رب العلا کہتے تھے اور فرعون اسی کی طرف منسوب تھا، اور اہل مصر کے اعتقاد کی روشنی کسی فرمان روا کی حاکمیت کے لیے اس کے سوا کوئی بنیاد نہیں ہو سکتی تھی۔ میں کائنات کے مالک کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں، آیت نمبر 105، حقیقن علی، میرا منصب یہی ہے کہ اللہ کا نام لے کر کوئی بات حق کے سوا نہ کہوں، میں تم لوگوں کے پاس تمہارے رب کی طرف سے صریحاً دلیل ماموریت لے کر آیا ہوں۔ فَأَرْسِلْ مَعِیَ بنی اسرائیل، لہٰذا تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دو چیزوں کی دعوت لے کر فرعون کے پاس بھیجے گئے تھے، ایک یہ کہ وہ اللہ کی بندگی قبول کریں، دوسرا یہ کہ بنی اسرائیل کی قوم کو جو پہلے سے مسلمان تھی اپنے پنجہ ظلم سے رہا کریں، اور قرآن میں ان دونوں دعوتوں کو کہیں اکٹھا ذکر کیا گیا اور کہیں موقع محل کے لحاظ سے صرف ایک ہی پر بیان کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں، کیونکہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کے فرعون کے دربار میں دعوت دینی تھی اس وقت جادو کا اور سحر کا بہت زور تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ہر رسول کو یا ہر نبی کو اس کی قوم کے مطابق معجزے دیے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہ معجزے دیے اور وہ معجزے لے کر فرعون کے دربار میں پہنچے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ جو ہے وہ قرآن ہے، کیونکہ اس وقت فصاحت اور بلاغت کا بہت زور تھا، یعنی کہ اسی لیے قرآن جب نازل ہوا ہے تو اس کے ایک ایک لفظ کے اندر کتنے کتنے معنی شامل تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر تو انہوں نے کیا کیا، اس پہ کیا۔ پھر فرعون نے کہا اگر تو کوئی نشانی لایا ہے، آیت نمبر 106، اور اپنے دعوے میں سچا ہے تو اسے پیش کر۔ موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا اور یکا یک وہ جیتا جاگتا اژدہا تھا، اس نے اپنی جیب سے ہاتھ نکالا اور سب دیکھنے والوں کے لیے وہ چمک رہا تھا۔ حضرت موسیٰ کو دو نشانیاں ثبوت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے دی، وہ اس خدا کے نمائندے ہیں جو کائنات کا خالق اور فرما روا ہے۔ پیغمبروں نے جب بھی کبھی کوئی رب العالمین کی حیثیت سے کچھ بھی پیش کیا تو لوگوں نے ان سے یہی مطالبہ کیا کہ اگر واقعی تم رب العالمین کے نمائندے تو تمہارے ہاتھوں سے ایسا کوئی واقعہ ظہور میں آنا چاہیے جو قوانین فطرت کے عام روش سے ہٹا، جس سے صاف ظاہر ہو رہا ہو کہ رب العالمین نے تمہاری صداقت ثابت کرنے کے لیے براہ راست اس میں بھیجا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ نے ساتھ پھینکا اور ایک جیتا جاتا اژدہا بن گیا۔ اس پر فرعون کی قوم کے سرداروں نے آپس میں کہا یقیناً یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے، تمہیں تمہاری زمین سے بے دخل کرنا چاہتا ہے، اب کہو کیا کہتے ہو۔ پھر ان سب نے فرعون کو مشورہ دیا کہ اسے اور اس کے بھائی کو انتظار میں رکھیے اور تمام شہروں میں ہرکارے بھیج دیجیے۔ آیت نمبر 112 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر ماہر یا تو کا بکلی ساحرن، ہر ماہر فن جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں۔ فرعونی درباری جو تھے ان کے قول سے صاف معلوم ہوتا تھا کہ ان کے ذہن میں
خدائی نشان اور جادو کے امتیازی فرق کا تصور بالکل واضح طور پر موجود تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ کی نشانی حقیقی تغیر واقع ہوتا ہے اور جادو محض نظر اور نفس کو متاثر کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا، چنانچہ جادوگر فرعون کے پاس آ گئے اور انہوں نے کہا، وجاء السحرۃ فرعون قالوا، انہوں نے کہا، انا بے شک لنا ہمارے لیے لاجرا ان کننا نحن الغالبین، ہمارے لیے کیا اجر ہے کہ اگر ہم غالب آ گئے۔ یعنی وہ اپنا ظاہر ہے انہوں نے اپنا کاروبار چمکانا تھا اور اپنا مطلب کہ جو وہ تھا وہ مانگ رہے تھے۔ قال نعم وانکم لمن المقربین، فرعون نے جواب دیا، ہاں تم مقرب بارگاہ ہوگے۔ پھر انہوں نے کہا، قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، پھر انہوں نے کہا موسیٰ سے، تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں۔ موسیٰ قال القوا، موسیٰ نے کہا، جواب دیا، تم ہی پھینکو۔ انہوں نے اپنے انچھٹ پھینکے تو نگاہوں کو مسحور اور دلوں کو خوفزدہ کر دیا اور بڑا ہی زبردست جادو بنا لائے۔ آیت نمبر 117، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، ہم نے موسیٰ کو اشارہ کیا کہ پھینک اپنا عصا۔ ان کا پھینکنا تھا کہ آن کی آن میں وہ ان کے جھوٹے طلسم کو نگلتا چلا گیا، یعنی عصا لاٹھیوں اور رسیوں کو نگل گئی۔ یہ جادوگروں نے پھینکی تھی اور سانپ اور اسدہے ہی نظر آ رہے تھے۔ قرآن جو کہہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ عصا نے سانپ بن کر ان کا جو جادو تھا اور فریب کو نگلنا شروع کیا جو انہوں نے تیار کیا تھا۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہ سانپ جدھر جدھر گیا وہاں سے جادو کا اثر جو ہے فوراً ختم ہوتا چلا گیا، جس کی بدولت لاٹھیاں رسیوں کی طرح لہراتی نظر آتی تھی۔ ان کے ایک ہی گردش میں جادوگروں کی ہر لاٹھی اور ہر رسی بن کر رہ گئی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فوق الحق و باطل ما کانوا یعملون، اسی طرح جو حق تھا وہ حق ثابت ہوا اور جو کچھ انہوں نے بنا رکھا تھا وہ باطل ہو کر رہ گیا۔ پھر آیت نمبر 119، فغلبوا هنالک وانقلبوا صاغرین، فرعون اور اس کے ساتھی میدان میں مقابلے میں مغلوب ہوئے اور الٹے ذلیل ہو گئے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، اور جادوگروں کا حال یہ ہوا کہ گویا انہوں نے کسی چیز نے اندر سے انہیں سجدے میں گرا دیا۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور کہنے لگے کہ ہم نے مان لیا رب العالمین کو۔ قال رب العالمین رب موسیٰ و ہارون، مان لیا رب العالمین کو، اس رب کو جسے موسیٰ اور ہارون مانتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کی جو چال تھی ان کو انہی پر پلٹ دیا اور انہوں نے تمام ملک کے ماہر جادوگروں کو بلا کر منظر عام مظاہرہ کرایا تھا حضرت موسیٰ کے جادوگر ہونے کا یقین دلانے کے لیے، یا کم از کم شک میں ڈال دیتے، لیکن اس مقابلے میں شکست کھانے کے بعد خود ان کے بلائے ہوئے جو جادوگر تھے وہ بھی سجدے میں گر گئے اور ایمان لے، اور اللہ تعالیٰ دیکھیں کس طرح اسباب بناتے ہیں کہ وہ چاہتا تو اس وقت دربار میں نہ مانتا، لیکن درباریوں کے منہ سے نکلا کہ سب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، خاص طور پہ ہر طرف جو ہیں ہرکارے بھیجے جائیں تاکہ موسیٰ علیہ السلام کا جو اصل چہرہ ان سب کے سامنے کھل کر آ جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کی اپنی تعبیر تھی، کیونکہ اللہ اپنے طریقے سے اور وہ اپنے طریقے سے کر رہے تھے۔ اور پھر کیا ہوا کہ پورے جتنے لوگ اکٹھے ہوئے تھے ان کے سامنے کیا ہوا کہ جو ساحر تھے، جو جادوگر تھے، وہی مان لیا، کیونکہ صرف جادوگر ہی جانتے ہیں کہ وہ معجزہ ہے یا وہ جادو یا سحر ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں آیت نمبر 123 میں کہ قال فرعون آمنتم به قبل ان اذن لكم ان هذا لمکر مکرتموه فی المدینہ لتخرجوا منها اہلها، فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں، یقیناً یہ کوئی خفیہ سازش تھی جو تم نے اس دارالسلطنت میں تاکید کی تاکہ اس کے مالکوں کو اقتدار سے بے دخل کر دو۔ اچھا تو اس کا نتیجہ اب تمہیں فسوف تعلمون معلوم ہو جائے گا۔ پھر کیا اس نے دھمکی دی، لا اقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ثم لاصلبنکم اجمعین، میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا اور اس کے بعد تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ کہتے ہیں کہ اگر ہاتھ پاؤں ایک ہی طرف سے کاٹ دیے جائیں تو موت واقع ہو جاتی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 125 میں فرماتے ہیں، انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کیا جواب دیا اتنا پیارا، بہرحال ہمیں پلٹنا اپنے ہی رب کی طرف ہے
قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. تو جس بات پر ہم سے انتقام لینا چاہتا ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہمارے رب کی نشانیاں جو ہمارے سامنے آ گئی ہیں ہم نے انہیں مان لیا. اے رب ہمارے ہم پر اپنا صبر کا فیضان کر اور ہمیں دنیا سے اٹھا تو اس حال میں کہ ہم تیرے فرما بردار ہوں. اب چند لمحوں کے اندر ایمان نے ان جادیگروں کی سیرت میں اتنا بڑا انقلاب برپا کیا کہ ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے انہی جادیگروں کی حالت یہ تھی کہ وہ اپنے دین آبائی کی نصرت و حمایت کے لیے گھروں سے چل کر آئے تھے اور فرعون سے پوچھ رہے تھے کہ اگر ہم نے اپنے مذہب کو موسیٰ کے حملے سے بچایا تو سرکار سے ہمیں تو انعام تو ملے گا نا. یا اب جو نعمت ایمان نصیب ہوئی تو انہی کے حق پرستی پر اور اعلیٰ عزمی پر اس حد کو پہنچ گئی کہ تھوڑی ہی دیر میں جس بادشاہ کی آگے لالچ کے مارے پیچھے جا رہے تھے اب اس کی کبریائی اور اس کے جبروت کو ٹھوکر مار رہے ہیں اور ان بدترین سزاؤں کو بھگتنے کے لیے بھی تیار ہیں جن کی دھمکی وہ دے رہا ہے مگر اس حق کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں جس کی صداقت ان پر کھل چکی تھی. یہ ہے ایمان اور یقین کی وہ اعلیٰ کیفیت کہ جب ایمان لے آئے بندہ اور پھر اس کے بعد اللہ کے علاوہ کوئی چیز اسے نظر نہ آئے. کہ انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ ہمارے اوپر صبر انڈیل دے. اللہ کیا چیزیں مانگی؟ ربنا افرغ علینا صبرن، اے رب ہمارے ہم نے تجھے مان لیا، ہم تیرے اوپر یقین لے آئے، اے رب ہمارے ہمیں صبر کا فیضان کر اور ہمیں دنیا سے اٹھاتے اس حال میں کہ ہم تیرے فرما بردار ہوں. پھر آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 127 میں فرماتے ہیں وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ، فرعون نے اس قوم کے سرداروں سے کہا اَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ ملک میں فساد پھیلائیں اور وہ تیرے معبودوں کی بندگی چھوڑ بیٹھے. فرعون نے جواب دیا میں ان کے بیٹوں کو قتل کراؤں گا اور ان کی عورتوں کو جیتا رہنے دوں گا اور ہمارے اقتدار کی گرفت ان پر مضبوط ہوگی. اب آپ دیکھیں کہ اس نے پھر کیا کہا کہ میں ان کے بیٹوں کو، یہ وہ دور تھا حضرت موسیٰ کی پیدائش سے پہلے بھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے بعد یہ شروع، دونوں یہ بات مشترک بنی اسرائیل کے بیٹوں کو یہ قتل کر دیا کرتے تھے اور ان کی بیٹیوں کو چھوڑ دیتے تھے تاکہ بتدریج ان کی نسل کا خاتمہ ہو اور یہ قوم دوسری قوموں میں گم ہو کر رہ جائے. غالباً اسی دور کا وہ کتبہ ہے جو 1896 میں قدیم مصری آثار کی کھدائی کے دوران بھی ملا تھا اور جس میں یہی فرعون اپنے کارناموں اور فتوحات کا ذکر کرنے کے بعد لکھتا ہے کہ وہ اسرائیل کو مٹا دیا گیا، اس کا بیج اب تک نہ رہا. یعنی کہ ان کی عورتوں کو زندہ رکھتے تھے اور ان کی جو مرد تھے انہیں مار دیتے تھے. آیت نمبر 128 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر موسیٰ نے کہا قال موسیٰ لقوم استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ، موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ صبر کرو، واستعینوا صبر کرو، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَکَبِیرَۃٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ. سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا بہترین طریقہ ہے. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، یہاں پہلا کام کیا کہ نماز پڑھی، یقین کریں نماز سے پہلے اور بعد میں دل کے حالات میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. پھر اس کے بعد سکینت نازل ہونے لگی. اور دوسری چیز اس میں کیا خاص طور پر بتائی گئی کہ نماز کے ذریعے سے صبر حاصل کریں، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہیں اور اللہ سے خشیت کی دعا بھی کریں. پھر آگے فرماتے ہیں یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین. آخر کامیابی انہی کے لیے جو اس سے ڈرتے ہوئے کام کریں. اس کی قوم کے لوگوں نے کہا تیرے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے جاتے تھے اور اب بھی تیرے آنے پر ستائے جا رہے. اس نے جواب دیا قریب وقت ہے کہ تمہارا رب جو ہے تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تم کو زمین میں خلیفہ بنائے، پھر دیکھیے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. اب یہ ان کی جو قوم تھی کیونکہ وہ پہلے بھی فرعون کے اس میں پنجے میں پھنسے ہوئے تھے اور وہاں پر بھی ان کے اوپر بہت زیادہ تکلیفیں تھیں اور انہیں بہت زیادہ مشقت اٹھانی پڑ رہی تھی اور بہت زیادہ مشکلات کا شکار تھے. تو اب بھی انہوں نے کہا کہ ہم پہلے بھی مشکلات میں تھے اور اب بھی ہم مشکلات میں جو ہیں گھر چکے ہیں. پھر آگے فرمایا
کہ تمہارے دشمن اور تمہیں زمین میں خلیفہ بنائے، پھر دیکھو تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اللہ کا بڑا کرم ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کو برداشت کرنا، ہمارے پاس طاقت ہو تو ہم ایک لمحے میں ایسے لوگوں کو ختم کر دیں۔ اور اللہ تعالیٰ واقعی نہایت صبور ہے، انتہا درجے کا صبر کرنے والا ہے، اور وہ حلیم بھی ہے، اور پھر سب سے بڑا غفور الرحیم بھی ہے، وہ اپنے رحمت سے لوگوں کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ اب قوم فرعون کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ ہم نے فرعون کے لوگوں کو کئی سال تک پھر قحط اور پیداوار کی کمی میں مبتلا کیے رکھا کہ شاید ان کو ہوش آ جائے، مگر ان کا حال کیا تھا کہ جب اچھا زمانہ آتا تھا تو کہتے تھے کہ ہم اسی کے موجتے ہیں، جب برا زمانہ آتا تو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو اپنے لیے فعال بد ٹھہراتے، حالانکہ در حقیقت ان کی فعال بد تو اللہ کے پاس تھی، مگر ان میں سے اکثر بے علم تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 132 میں فرماتے ہیں وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، موسیٰ سے کہا کہ تو ہمیں محصور کرنے کے لیے خواہ کوئی نشانی لے آئے، ہم تو تیری بات ماننے والے نہیں ہیں۔ یہاں انتہائی ہٹ دھرمی اور سخن پروری تھی کہ فرعون کے اہل دربار اس چیز کو بھی جادو قرار دے رہے تھے جس کے متعلق وہ خود بھی بالیقین جانتے تھے کہ وہ جادو کا نتیجہ نہیں۔ شاید کوئی بیوقوف آدمی بھی یہ نہ کرے۔ ایک پورے ملک میں قحط پڑ جانا اور زمین کی پیداوار میں مسلسل کمی ہونا کسی جادو کا کرشمہ ہو سکتا ہے۔ اسی بنا پر قرآن میں آتا ہے سورہ نحل میں، یعنی جب ہماری نشانیاں اعلانیہ ان کی نگاہوں کے سامنے آئیں تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو، حالانکہ ان کے دل کے اندر قائل ہو چکے تھے، مگر انہوں نے محض ظلم اور سرکشی کی راہ سے انکار کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کیا کیا، آخر کار ہم نے ان پر طوفان بھیجا۔ طوفان سے مراد اولے بھی برسے، اگرچہ طوفان دوسری قسم کا بھی ہو سکتا ہے، ٹڈی دل چھوڑے، سرسریاں پھیلیں، مینڈک نکالے اور خون برسایا، یہ سب نشانیاں الگ الگ کر کے دکھائیں، مگر وہ تھے کہ سرکشی کیے چلے گئے اور وہ بہت ہی بڑے مجرم تھے۔ جب بھی کبھی آیت نمبر 132 جب بھی کبھی ان پر بلا نازل ہو جاتی تو کہتے ہیں موسیٰ تجھے تیرے رب کی طرف سے جو منصب حاصل ہے اسی کی بنا پر ہمارے حق میں دعا کر، اگر اب کہ تو ہم سے یہ بلا ٹلوا دے گا تو ہم تیری بات مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے، اور مگر جب ان پر اپنا عذاب ایک وقت مقرر تک کے لیے اور جس کو بہرحال پہنچنے والے تھے ہٹا لیتے تو یکلخت اپنے ہاتھ سے پھر جاتے۔ تب آگے کیا ہوا، تب ہم نے ان پر انتقام لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا، کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ان سے بے پرواہ ہو گئے تھے، یعنی کہ فرعون کو پھر اس میں ڈبو دیا۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ، اور ان کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور بنا رکھا تھا اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا، جسے ہم نے برکتوں سے مالا مال کیا، یعنی بنی اسرائیل کو فلسطین کی سرزمین کا وارث بنایا۔ بعض لوگوں نے یہ مفہوم کہ بنی اسرائیل خود سرزمین مصر کے مالک بنا دیے کہ، لیکن اس قرآن کے ارشادات کافی واضح ہیں اور نہ تاریخ و آثار سے ان کی کوئی شہادت ملتی اس معنی کو تسلیم کرنے میں۔ بنی اسرائیل، پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح بنی اسرائیل کے حق میں تیرے رب کا وعدہ خیر پورا ہوا، کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا تھا اور فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ برباد کر دیا گیا وہ جو بناتے اور چڑھاتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے فرماتے کہ بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر سے گزار دیا، پھر وہ چلے اور راستے میں ایک ایسی قوم پر ان کا گزر ہوا جو اپنے چند بتوں کی پوج رہے تھے، کہنے لگے اے موسیٰ ہمیں بھی کوئی ایسا معبود لا دے ان لوگوں کے معبود کی طرح۔ کالا انکم قوم تجہلون، موسیٰ نے کہا تم بڑی نادانی کی باتیں کرتے ہو، یہ لوگ جس طریقے کی پیروی کر رہے ہیں وہ تو برباد ہونے والا ہے، اور جو عمل کر رہے ہیں وہ سراسر باطل ہے۔ پھر موسیٰ نے کہا میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود تمہارے لیے کیسے تلاش کروں، حالانکہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں دنیا بھر کی قوموں پر فضیلت فضلکم علی العالمین، قوموں پر فضیلت بخشی، اور وہ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، وقت یاد کرو جب ہم نے فرعون والوں سے تمہیں نجات دی جن کا حال یہ تھا کہ تمہیں سخت عذاب میں مبتلا رکھتے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت ہی بڑی نشانی تھی۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہم نے موسیٰ کو 30 شب و روز کے لیے کوہ سینا پر طلب کیا اور بعد میں 10 دن کا اضافہ کر دیا، اس طرح ان کے رب کی مقرر مدت پورے 40 دن ہو گئی۔
موسیٰ نے چلتے وقت اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے پیچھے تم میری قوم میں میری جان نشینی کرنا اور ٹھیک کرتے رہنا اور بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقے پر نہ چلنا۔ یعنی حضرت ہارون علیہ السلام اگرچہ موسیٰ سے 3 سال بڑے تھے لیکن کار نبوت میں حضرت موسیٰ کے ماتحت اور مددگار بنائے گئے تھے۔ پھر آگے ولما جاء موسیٰ، اور جب موسیٰ علیہ السلام جو ہیں جب وہ ہمارے مقرر کیے وقت پر پہنچا اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا تو اس نے التجا کی، اے میرے رب مجھے یارہ نظارہ دے، میں تجھے دیکھوں۔ فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ہاں ذرا سامنے کے پہاڑ کی طرف دیکھ لے، ہاں ذرا سامنے کے پہاڑ کی طرف، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہ جائے تو البتہ تو مجھے دیکھ سکے گا۔ چنانچہ اس کے رب نے جب پہاڑ پر تجلی کی تو اسے ریزہ کر دیا اور موسیٰ غش کھا کر گر پڑا۔ جب ہوش آیا تو بولا، پاک ہے تیری ذات، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں۔ یعنی کہ انسان سے جب بھی کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو وہ فوراً کیا کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے۔ فرمایا، اے موسیٰ میں نے تمام لوگوں پر ترجیح دے کر تجھے منتخب کیا، میری پیغمبری اور مجھ سے ہم کلام ہو، بس جو کچھ میں تجھے دوں اسے لے لے اور شکر بجا لا۔ یعنی کہ اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری کرنا، یہی دین کی دعوت ہے، شکر گزاری۔ پھر آگے فرمایا وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر گزاری کر، وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ۔ اس کے بعد ہم نے موسیٰ کو ہر شعبہ زندگی کے متعلق نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق واضح ہدایات تختیوں پر لکھ دی اور اس سے کہا، ان ہدایات کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اپنی قوم کو حکم دے کہ اس کے بہتر مفہوم کی پیروی کریں۔ احکام الہی وہ صاف صاف سیدھا مفہوم لیں جو عقل عام سے ہر شخص سمجھ لے گا، جس کی نیت میں فساد برپا نہ ہو اور جس کے دل میں ٹیڑھ نہ ہو۔ یہ قید اس لیے لگائی کہ جو لوگ احکام کے سیدھے سادے الفاظ میں سے قانونی اینچ پینچ اور ہیلوں کے راستے اور فتنوں کی گنجائش نکالتے، کہیں ان کی موش گافیوں کو کتاب اللہ کی پیروی نہ سمجھ لیا جائے۔ اور اپنی نشانیوں میں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو بغیر کسی حق کے زمین پر بڑے بنتے ہیں، اور وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں کبھی اس پر ایمان نہ لائیں گے۔ اگر سیدھا راستہ ان کے سامنے آئے تو اسے اختیار نہ کریں گے، اور اگر ٹیڑھا راستہ نظر آئے تو اس پر چل پڑیں گے، اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانی کو جھٹلایا اور ان سے بے پرواہی کی۔ آگے آیت نمبر 147 میں اللہ فرماتے والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ حبطت اعمالهم هل یجزون الا ما كانوا یعملون۔ ہماری نشانی کو جس کسی نے بھی جھٹلایا اور آخرت کی پیشی کا انکار کیا، اس کے سارے اعمال جو ہیں وہ پامال ہو گئے۔ کیا لوگ اس کے سوا کچھ اور جزا پا سکتے ہیں؟ جو ایسا کریں ویسا ہی بھریں گے۔ ضائع ہو گئے یعنی باز آور نہ ہوئے، غیر مفید اور بے حاصل نکلے، اس لیے کہ اللہ کے ہاں انسانی عمل اور کوشش جو ہے دیکھی جاتی ہے اور اللہ کے قانونی شرعی کی پابندی بھی ہو۔ دوسرا یہ کہ اس صحیح عمل میں دنیا کی بجائے آخرتی کامیابی جو ہے وہ پیش نظر ہو۔ یہ 2 شرطیں جہاں پوری نہ ہو وہاں لازماً حبطت اعمالہم واقع ہوگا۔ جس نے اللہ سے ہدایت کے بغیر بلکہ اس سے منہ موڑ کر باغیانہ انداز پر دنیا میں کام کیا، ظاہر ہے کہ پھر وہ اللہ سے کسی اجر کی توقع رکھنے کا کسی طرح بھی حقدار نہیں ہو سکتا۔ پھر آگے یہ اللہ کی قانون فطرت ہے، اللہ کا قانون ہے۔ پھر اس کے بعد اپنے آپ کو بڑا بنانا، تکبر کرنا، قرآن مجید اس معنی میں استعمال کرتا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو بندگی کے مقام سے بالا تر سمجھنے لگے اور اللہ کے احکام کی کچھ پرواہ نہ کرے اور ایسا طرز عمل کرے کہ گویا وہ اللہ کا بندہ ہے اور نہ خدا اس کا رب ہے۔ اس خود سری کی کوئی حقیقت ایک پندار غلط کے سوا کچھ نہیں، کیونکہ اللہ کی زمین میں رہتے ہوئے ایک بندے کو کس طرح یہ حق پہنچتا ہی نہیں کہ وہ غیر بندہ بن کر رہے۔ اور پھر سب سے بڑا تکبر ہدایت کے راستے سے روکنے والی، رکاوٹ بننے والی سب سے بڑی چیز جو ہے وہ تکبر ہے۔ اسی طرح مشرکین مکہ کو یہ سنایا جا رہا جو کہ اپنے بڑا ہونے کا زوم رکھتے تھے اور یہ بھی نہیں سوچتے تھے کہ جو مال دولت اللہ تعالیٰ نے انہیں دی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ وَاتَّخَذُوا قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْهُ الْيَمَّ، موسیٰ نے کے پیچھے اس کی قوم کے لوگوں نے اپنے زیوروں سے ایک بچڑے کا پتلا بنا لیا جس سے بیل کسی آواز نکلتی تھی۔ کیا انہیں نظر نہ آتا تھا کہ وہ نہ ان سے بولتا ہے نہ کسی معاملے میں ان کی رہنمائی کرتا ہے؟ مگر پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ سخت ظالم تھے۔
ان 40 دنوں کے دوران جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طلبی پر کوہ سینا ہوئے تھے اور یہ قوم پہاڑ کے نیچے میدان الروحہ میں ٹھہری ہوئی تھی، اس وقت انہوں نے وہاں بچڑا بنا لیا۔ اس مصریتی زندگی کا دوسرا ان کے اندر یہ ہوا کہ مصر میں گائے کی پرستش اور تقدیس کا جو رواج تھا، اس سے یہ قوم اتنی شدت سے متاثر ہو چکی تھی کہ قرآن کہتا ہے وہ اشربوا فی قلوبہم العجل، یعنی کہ ان کے دلوں کے اندر بچھڑا جو تھا وہ بس کر رہ گیا تھا۔ سب سے زیادہ حیرت کا مقام یہ کہ ابھی مصر سے نکلے ہوئے ان کو صرف 3 مہینے نہ گزرے تھے کہ سمندر کا پھٹنا، فرعون کا غرق ہونا، ان لوگوں کا بخیر و عافیت، اس بندے غلامی سے نکلنا جس کے ٹوٹنے کی کوئی امید نہ تھی، اور اس سلسلے کے دوسرے واقعات اب تک تازہ تھے۔ انہیں خوب معلوم تھا یہ جو کچھ ہوا محض اللہ کی قدرت سے ہوا، کسی دوسرے کی طاقت اور تصرف کا اس میں کوئی دخل ہی نہ تھا، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ دیکھا موسیٰ اب بتا ہم کہاں جائیں، آگے سمندر ہے اور پیچھے اس کی فرعون کی فوج ہے، اب ہم اپنے رب سے کہے کہ ہمیں بچائے، اور ان کے سامنے آنکھوں کے یہ واقعہ ہو رہا ہے۔ اس کے باوجود بھی وہ اللہ کی نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی معاملے ان کی رہنمائی، اور وہ سخت ظالم، پھر جب ان کے فریب خردگی کا طلسم ٹوٹ گیا اور انہوں نے دیکھا کہ در حقیقت وہ گمراہ ہو گئے، تو کہنے لگے کہ اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہم سے درگزر نہ کیا تو ہم واقعی برباد ہو جائیں گے۔ ادھر سے موسیٰ غصے اور رنج میں بھرا ہوا اپنی قوم کی طرف پلٹا، آتے ہی کہا بہت بری جانشینی کی تم نے میرے بعد، کیا تم سے اتنا صبر نہ ہوا کہ اپنے رب کے حکم کا انتظار کر لیتے اور تختیاں ناراضگی سے پھینک دی اور اپنے بھائی ہارون کے سر کے بال پکڑ کر کھینچے اور کہا اے میری ماں کے بیٹے۔ ہارون نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، ان لوگوں نے مجھے دبا لیا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے، پس تو دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے اور اس ظالم گروہ کے ساتھ مجھے شامل نہ کر۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال رب اغفر لی والاخی، تب موسیٰ نے کہا اے رب میرے اور میرے بھائی کو معاف کر، فی رحمتک وانت ارحم الراحمین، اور وہ اپنی رحمت میں داخل فرما، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ ان الذین اتخذوا العجل، اور جواب میں ارشاد ہو گیا جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا وہ ضرور اپنے رب کے غضب میں گرفتار ہوں گے، اور جو لوگ برے عمل کریں پھر توبہ کریں اور ایمان لیں تو یقیناً اس توبہ اور ایمان کے بعد تیرا رب درگزر کرنے والا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو تو اس نے وہ سب تختیاں اٹھا لیں جن کی تحریر میں ہدایت اور رحمت تھی، للذین ہم لربہم یرہبون، ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یعنی یہاں پہ فرمایا کہ بندہ مومن ہر حال میں اپنے رب کی طرح راغب ہو جاتا ہے، جب غلطی ہوتی ہے تو مومن جو ہے اس کے اوپر اکڑتا نہیں ہے بلکہ فوراً اللہ تعالیٰ کی طرح رجوع کرتا ہے، اور اس کے جو اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، گناہ کتنے بھی زیادہ ہوں، لیکن جب بندہ اخلاص سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ جو ہے وہ قبول کرنے والے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اس نے اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو منتخب کیا تاکہ وہ اس کے ساتھ ہمارے لیے مقرر کیے ہوئے وقت پر پہنچ جائیں۔ یہ طلبی ہوئی تھی قوم کے 70 نمائندے کوہ سینا پر پیشی خداوند اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر قوم کی طرف سے جو انہوں نے گائے کی پوجا کی تھی اس کے جرم کی معافی مانگے اور عزض اور نوطاعت کا عہد کریں۔ البتہ یہ ذکر حضرت موسیٰ کی تختیاں جو تھیں موسیٰ نے پھینک کر توڑی تھی، اس کے بدلے پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوسری تختیاں عطا فرمائیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان لوگوں کو ایک سخت زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ نے عرض کیا ہے میرے سرکار آپ چاہتے تو پہلے ہی ان کو اور مجھے ہلاک کر سکتے تھے، کیا آپ اس قصور میں جو ہم نے ان چند نادانوں نے کیا تھا ہم میں سے ہم سب کو ہلاک کر دیں گے؟ یہ تو آپ کی ڈالی ہوئی ایک آزمائش تھی جس کے ذریعے سے آپ جسے چاہتے ہیں گمراہ میں مبتلا کرتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ہدایت دے دیتے ہیں۔
مطلب یہ کہ ہر آزمائش کا موقع انسان کے درمیان فیصلہ کن ہوتا ہے. وہ چھاج کی طرح ایک مخلوط گروہ میں سے کارآمد آدمیوں اور ناکارہ آدمیوں کو پھٹک کر الگ کر دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کا عین تقاضا ہے. ایسے موقع وقتاً فوقتاً انسانوں پر آتے رہتے ہیں. ان مواقعوں پر جو کامیابی کی راہ پاتا ہے وہ اللہ ہی کی توفیق اور رہنمائی سے پاتا ہے، اور جو ناکام ہو جاتا ہے وہ اس کی توفیق اور رہنمائی سے محروم ہونے کی بدولت ناکام ہوتا ہے. اگرچہ اللہ کی طرف سے توفیق اور رہنمائی ملنے اور نہ ملنے کے لیے بھی ایک ضابطہ ہے جو سراسر حکمت اور عدل پر مبنی ہے، لیکن بہرحال یہ حقیقت اپنی جگہ ثابت ہے کہ آدمی کا آزمائش کے موقع پر کامیابی کی راہ پانا یا نہ پانا اللہ کی توفیق اور ہدایت سے ہوتا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے سرپرست تو آپ ہی ہیں، بس آپ ہمیں معاف کر دیجئے اور ہم پر رحم فرمائیے. فاغفر لنا واغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین فرمائیے آپ سب سے بڑھ کر معاف کرنے والے ہیں. پھر آگے اللہ فرماتے وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور ہمارے لیے اس دنیا کی بھلائی بھی لکھ دیجیے اور آخرت کی بھی. ہم نے آپ کی طرح رجوع کر لیا. جواب میں ارشاد ہوا سزا تو میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں، مگر میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جس طریقے پر خدائی کر رہا ہے اس میں اصل چیز غضب نہیں ہے جس میں کبھی کبھی رحم اور فضل کی شان نمودار ہو جاتی ہو، بلکہ اصل چیز ہی رحم ہے جس پر سارا نظام کا عالم قائم ہوا. اس میں غضب صرف اس وقت نمودار ہوتا ہے جب بندوں کا حد سے زیادہ بندے جو ہیں وہ سرکشی پر اتر آتے ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اسے میں ان لوگوں کے حق میں لکھوں گا جو نافرمانی سے پرہیز کریں گے اور کیا کریں گے، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور زکوٰۃ دیں گے اور میری آیات پر ایمان لائیں گے. اب موقع کی ماں سے بنی اسرائیل کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی دعوت دی گئی کہ تقریر کا مدعا یہ تھا تم پر اللہ کی رحمت نازل ہونے کی جو شرائط موسیٰ کے علیہ السلام کے زمانے میں آئی تھی وہی آج تک قائم ہے. اور دراصل یہ انہی شرائط کا تقاضا ہے کہ تم اس پیغمبر پر ایمان لاؤ جو تم سے کہا گیا. اللہ کی رحمت صرف ان لوگوں کا حصہ جو نافرمانی سے پہلا کیا نافرمانی سے پرہیز کریں. تو آج سب سے بڑی بنیادی نافرمانی یہ کہ جس پیغمبر کو اللہ نے مامور کیا اس کی رہنمائی تسلیم کرنے سے انکار کیا. لہٰذا جب تک اس نافرمانی سے پرہیز نہ کرو گے جو تقوی کی جڑ ہے ہی سرے سے قائم نہ ہوگی. جزیت اور فورات میں تم کتنے ہی تقوی بھگارتے رہو. تم سے کہا گیا کہ رحمت الہی سے حصہ پانے کے لیے زکوٰۃ بھی ایک شرط ہے. جو کسی انفاق مال پر اس وقت تک زکوٰۃ کی تعریف صادق نہیں آ سکتی جب تک کہ اقامت دین حق کی اس جد و جہد کا ساتھ نہ دیا جائے جو اس پیغمبر کی قیادت میں ہو رہی. لہٰذا جب تک اس راہ میں مال نہ صرف کرو گے زکوٰۃ کی بنیاد ہی نہیں بنے گی. تم کتنی ہی خیرات اور نظر و نیاز کرو. تم سے کہا گیا تھا کہ اللہ نے اپنی رحمت صرف ان لوگوں کے لکھی ہے کن لوگوں کے لیے جو کیا کریں گے اللہ کی آیات پر ایمان لائیں گے اور جو آیات اس پیغمبر پر نازل ہو رہی ان کا انکار کر کے جو اللہ کی آیات پر لائیں. تو آج جو آیات اس پیغمبر پر نازل ہو رہی ان کا انکار کر کے تم کسی طرح بھی آیات الہی کے ماننے والے قرار نہیں پا سکتے. پھر آگے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ، پس آج یہ رحمت ان لوگوں کا حصہ جو اس پیغمبر نبی امی کی پیروی اختیار کریں جس کا ذکر انہیں اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے. تورات اور انجیل میں لکھا. امی کا لفظ بہت معنی خیز استعمال ہوا. بنی اسرائیل اپنے سوا دوسری قوموں کو امی کہتے تھے اور ان کا قومی غرور کسی امی کی پیشوائی کو تسلیم کرنے تو درکنار اس پر بھی نہ تیار تھا کہ امیوں کے لیے اپنے برابر انسانی حقوق کی تسلیم کریں. چنانچہ قرآن ہی میں آتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ امیوں کے مال مار کھانے میں ہم پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی. پس اللہ تعالیٰ نے انہی کی اصطلاح استعمال کر کے فرماتا ہے اب تو اسی امی کے ساتھ تمہاری قسمت وابستہ، اس کی پیروی کرو گے تو میری رحمت کا حصہ پاؤ گے، ورنہ وہی غضب تمہارے لیے مقدر ہے جس صدیوں سے تم گرفتار چلے آ رہے ہو. یأمرہم بالمعروف ینہون عن المنکر، وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا اور بدی سے روکتا ہے. ان کے لیے حلال پاک چیزیں اور ناپاک چیزوں کو حرام کرتا ہے. یعنی پاک چیزوں کو انہوں نے حرام کر رکھا ہے اور وہ انہیں حلال قرار دیتا ہے، اور جن ناپاک چیزوں کو یہ لوگ حلال کیے بیٹھے انہیں وہ حرام قرار دیتا ہے. اور ان پر سے وہ جو
اور ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے، اور وہ بندشیں کھولتا ہے جس میں وہ جکڑے ہوئے تھے. یعنی اتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا تھا کہ جو بوجھ کندھوں پر لدے ہوئے انہیں وہ اتارنے کے لیے، اور جو بندشیں وہ کھولتا ہے جس میں وہ جکڑے ہوئے تھے. اور یہی چیز ہمارے لہٰذا جو لوگ ایمان ہے فالذین آمنوا بھی، لہٰذا جو اس پر ایمان لے اور اس کی حمایت اور نصرت کریں، اس روشنی کی پیروی اختیار کریں جو اس کے ساتھ نازل کی گئی ہے، وہی فلاح پانے والے. یہ اب ڈائریکٹلی جو ہے مشرکین مکہ سے اور رہتی دنیا تک کے لیے وہ لوگ جو کہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے. کہہ دینے سے یہ نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کی آیات کا انکار کر دیا، بلکہ اللہ کی آیات کو ہم پڑھتے بھی ہیں اور اس پر ہم یقین نہیں کرتے اور اس پر ایمان نہیں لاتے. اس طرح کہ ہم اس عمل جو ہے، ضروری نہیں ہے کہ میں کہوں کہ یہ اللہ کی آیات ہے، میں نہیں مانتی، ایسا نہیں ہم کر سکتے. لیکن جو اللہ کی آیات ہیں ان کے انکار کو کیسے ہم کرتے ہیں؟ ہم اپنے عمل سے ظاہر کرتے ہیں. اور اس روشنی کی پیروی اختیار کریں جو اس کے ساتھ نازل کی گئی. اور کیا کہا؟ اولئک هم المفلحون، اور وہی فلاح پانے والے. آگے اللہ فرماتے ہیں قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا. اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ اے انسانوں. یہ نہیں کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، قل یا ایھا الناس. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو اے انسانوں میں تم میں سب کی طرف سے اس خدا کا پیغمبر ان زمینوں اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے. وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلمتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون. پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر جو اللہ اور اس کے ارشادات کو مانتا ہے اور پیروی کرتا ہے، سو امید ہے کہ تم راہ راست پاؤ گے. پھر موسیٰ کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حق کے مطابق ہدایت کرتا تھا اور حق ہی کے مطابق انصاف کرتا تھا. اور ہم نے اس قوم کو 12 گھرانوں میں تقسیم کر کے انہیں مستقل گروہوں کی شکل دی تھی. یہ اشارہ پھر بنی اسرائیل کی اس تنظیم کی طرح جو سورہ مائدہ میں ہم نے پڑھا. حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوہ سینا کے بیابان میں بنی اسرائیل کے لیے مردم شماری کرائی، اور پھر ان کے 12 گھرانے جو حضرت یعقوب کے 10 بیٹے اور حضرت یوسف کے 2 بیٹوں کی نسل تھی، الگ الگ گروہوں میں کی شکل میں منظم کیا، اور ہر گروہ پر ایک ایک سردار مقرر کیا تاکہ وہ ان کے اندر اخلاقی، مذہبی، تمدنی اور معاشرتی اور فوجی حیثیت سے قائم نظام کریں. حضرت موسیٰ اور ہارون تھے. حضرت یعقوب کے 12ویں بیٹے لاوی کی اولاد کو جس کی نسل سے حضرت موسیٰ اور ہارون تھے ایک الگ جماعت کی شکل میں منظم کیا تاکہ وہ ان قبیلوں کے درمیان حق کی شمع روشن کرنے کی خدمت انجام دے. بالکل ایگزیکٹلی اسی طرح جیسے کہ دین کی دعوت دینے کے لیے جو ہے ایک گروہ جو ہے وہ ہونا چاہیے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا رہے اور اللہ کے دین کی طرح لوگوں کو دعوت دیتا رہے. یہ سنت ہے اللہ کی. پھر اس کے بعد آگے فرمایا کہ اور جب موسیٰ سے اس کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے اشارہ کی کہ فلاں چٹان پر اپنی لاٹھی مارے، چنانچہ اس چٹان سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور ہر گروہ نے اپنے پانی لینے کی جگہ مقرر کر لی. ہم نے ان پر بادلوں کا، اب اللہ تعالیٰ ان کے اوپر باوجود ان کی نافرمانیوں کے، ہٹ دھرمیوں کے اور ضدوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر جو نعمتیں نازل کی وہ ان کا ذکر کیا. ان پر اتنی ڈٹائی کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پھر بھی اپنا رحم کیا، ان پر بادل کا سایہ کیا، ان پر من و سلوہ اتارا. یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ایک جزیرہ نما سینا کے بیابانی علاقے میں ان کے لیے پانی کی بہم رسانی کا غیر معمولی انتظام کیا گیا. دوسرا، ان کو دھوپ کی تپش سے بچنے کے لیے آسمان پر بادل چھا دیا. تیسرا یہ کہ ان کے لیے خوراک کو بہم رسانی کا غیر معمولی انتظام من و سلوہ کی نزول کی شکل میں لایا گیا. اگر ان 3 اہم ضروریات زندگی کا بندوبست نہ کیا جاتا تو یہ قوم جس کی تعداد کئی لاکھ تک پہنچی تھی اس علاقے میں بھوک و پیاس سے بالکل ختم ہو جاتی. پھر آگے فرمایا کھاؤ وہ پاک چیزیں جو ہم نے تمہیں دی ہیں. بخشی. اس کے بعد انہوں نے وہ کچھ ظلم کیا جو اپنے اوپر کرتے رہے. یاد کرو جب ان سے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس کی پیداوار اپنے حسب منشا روزی حاصل کرو اور حتتن کہتے جاؤ اور شہر کے دروازے میں سجدہ ریز ہو جاؤ، داخل ہو جاؤ، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیک رویہ رکھنے والے کو مزید فضل سے نوازیں گے. مگر جو
لوگ ان میں سے ظالم تھے، انہوں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا، اور نتیجہ یہ کہ ہم ان کے ظلم کی پاداش میں آسمان پر عذاب بھیج دیا، آسمان سے عذاب بھیج دیا۔ پھر اور ذرا اس بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی، انہیں یاد دلاؤ وہ واقعہ کہ وہاں لوگ سبت کے دن احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے، اور یہ کہ مچھلیاں سبت کے دن ابھر ابھر کر سطح پر ان کے سامنے آتی تھیں اور سبت کے سوا باقی دنوں میں نہیں آتی تھی۔ یہ اس لیے ہوتا تھا کہ ہم ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کی آزمائش کریں۔ اللہ تعالیٰ بندوں کی آزمائش کے لیے جو بھی طریقے اختیار کرتا ہے، ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جب کسی شخص یا گروہ کی امور اندر فرما برداری سے انحراف اور نافرمانی کی جانب میلان بڑھنے لگتا تو ان کے سامنے نافرمانی کے اللہ تعالیٰ دروازے کھول دیتے ہیں تاکہ ان کے میلانات جو اندر چھپے ہوئے کھل کر پوری طرح نمایاں ہو جائیں۔ جن جرائم سے وہ اپنے دامن کو خود داغدار کرنا چاہتا ہے، اس سے وہ صرف اس لیے باز نہ رہ جائے کہ ان کے ارتکاب کے موقع اسے نہ مل رہے ہوں۔ پھر آج جو ہے بیما قانون ہوتا تھا کہ ہم ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے انہیں آزمائش میں، یہاں پہ ہمارا آدھا پارا ہوتا ہے، انشاءاللہ 5 منٹ کی بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم نے اس وقت تک جو کچھ پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔